اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الحمدللہ آج SKSSF کے نیشنل کمیٹی کے طرف سے جناب عمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر جابر کیٹی صاحب کا، جو انہوں نے گھیر گھار کے آدمیوں کو جڑا کر لائن میں لے کر یہ تقریرات اور قیمتی بیانات جو انہوں نے شائع کرنے کا یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں SKSSF کا تمام ممبران کا، اور پھر وہ خیر خواہ جو ان کے ہیں، سارے نیشنل کمیٹی اور اسٹیٹ کمیٹی، سب کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا فرماتا ہوں، اللہ رب العزت جیسے کامیاب کرے اس تنظیم کو، آمین۔ آج کا موضوع ہے انسانیت اور مسلمان اسوہ حسنہ کے پیش نظر۔ میں مختصر یہ بیان کرنا چاہوں گا۔ شروع کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد وآلہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہم اسفل سافلین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ 30ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سب سے عمدہ مخلوق بنایا ہے، پھر انہیں سب سے نچلے طبقے پر اتار دیا۔ پہلی بات، سب سے عمدہ اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے عمدہ اس لیے بنایا ہے، اس وجہ کر، اس سبب سے کہ انسان جب انسانیت کے ہر گوشے پر یعنی اخوت و مروت اور امن و سلامتی نافذ کرے تو پھر انسان سب سے عمدہ مخلوق ہے۔ ایک انسان کی شخصیت سے کوئی غیر آدمی خطرہ محسوس نہ کرے تو وہ عمدہ انسان ہے۔ انسانیت یعنی دیانت داری کا پیکر ہو، وہ انسان انسانیت یعنی صداقت کا مجسم ہو، وہ انسان یعنی انسانیت یعنی جب وہ بات کرے تو خود غرض ثابت نہ ہو، دیکھے تو بہکتی نظر نہ ہو، سوچنے لگے تو شورش کی آمیزش نہ ہو، اور انصاف کا سوال اٹھے تو غیر جانب دارانہ ان کا فیصلہ ہو۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ المسلم من سلم الناس، دوسری روایت میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، معاملات کرے تو خود پسندی اور خود نمائی سے باز آئے۔ یعنی المسلم مسلمان تو حقیقی معنوں میں وہ ہے جو اس سے دوسرے لوگ معمور رہیں، دوسرے مسلمان ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو پھر مسلمان وہ ہے جو انسانیت کا برسر پیکار ہو، معاملات کرے تو خود پسندی اور خود نمائی سے باز آئے۔ حدیث میں اور بھی دوسری جگہ ہے، من یحب لنفسہ یحب لغیرہ، یعنی جو اپنے لیے پسند کرے، ایک انسان، ایک مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرے۔ اپنی پسند اور اپنی چاہت کو دوسروں پر فوقیت نہ دیا کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے غیر کے لیے کیا کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی ہم نے یہ بنی آدم کو عزت بخشی، اور پھر بر اور بحر میں ہم نے ان کو سوار کیا اور پاکیزہ رزق انہیں دی، اور ان کو فضیلت ہم نے اپنے مخلوقات میں سے بہت ساروں پر ان کی فضیلت دی۔ یہ بنی اسرائیل 70 نمبر کی آیت ہے کہ ہم نے عزت بخشی اور مخلوقات میں سب سے بنی آدم یعنی انسان کو عزت بخشی، کیونکہ اس انسان سے ہم انسانیت کا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم نہ ڈھائے۔ اس انسان سے انسانیت کا توقع رکھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر سامنے والے کو دھوکہ نہ دے۔ اس انسان سے توقع انسانیت کا رکھتے ہیں کہ وہ رویہ کرے تو منافقانہ رویہ کسی سے نہ کرے، منافقانہ رویے سے فساد نہ پھیلائے، ہر کام میں مخلص ہو، مفاد پرستی سے باز آئے،
तकब्बुर गुरूर जैसी शैतानी हरकत का किला गुमा करे। जब तो ये बनी आदम शर्फ फजीलत का मिसदाक बनेगा और लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम का मिसदाक बनेगा, लक़द कर्रमना बनी आदम का हामिल होगा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम की शर्फियत का सेहरा व ताज उसके सर पर होगा। और अगर ऐसा ना हो, हाँ, अगर ये इंसान इंसानियत से बाज आ जाए, बुर्दबारी तहम्मुल को ढा डाले, तकब्बुर व इनाद, बुग़्ज़ व सितम, खुद नुमाई, खुद आलाई, खुद पसंदी के दलदल से न निकल पाए, पैदा करने वाले की नेमतों को फरामोश करे, अनानियत के इक़्तिदार चाहे, ऐसे अदम इंसानियत वाले इंसान के लिए इरशाद रब्बानी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो आयत की दूसरी कड़ी, सुम्मा रददनाहुम अस्फला साफिलीन, अगर वो इंसानियत से बाज आ जाए, इंसानियत के महवर से वो गुरेज करे, तो फिर सुम्मा रददनाहु, सबसे निचले तबके में हमने इसको उतार दिया। दूसरी एक आयत में है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है और उनकी इबादत करो। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया उसकी तुम इबादत करो। फिर फरमाता है दूसरी आयत में, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू अन्न अक्रमकुम इंदल्लाह, सूरह हजरात 13 नंबर आयत है कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो, हमने तुमको इसलिए तुमको पैदा किया मर्द और औरत बनाकर, और फिर हमने बनाया, कबाइलों में बांटा, शोबों में यानी गरोहों में बांट दिया, ताकि तुम अपनी इज्जत, अपनी शर्फियत को पहचान सको। लितारफू अक्रमकुम इंदल्लाह, और ऐसे इंसान को हमने सबसे निचले तबके में उतार डाला इसी सबब से। ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग नाशुक्र गुजार हैं, इंसानी जसामत में दरिंद हैं, इंसानी जसामत में ये चरिंद हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्लु, ऐसे किस्म के लोग जो इंसानियत के दायरे से बाहर निकलते हैं, ऐसे किस्म के लोग ये तो जानवर जैसे हैं। उलाइका कल अनाम, ये तो दरिंद जैसे हैं, बल्कि इनसे भी बदतर हैं जो लोग इंसानियत के नामूस को तार तार कर डालते हैं। अब जो इंसान इंसानियत से आरास्ता व पैरास्ता होकर मजहब इस्लाम की आगोश में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामनगीर हुआ, फिर तो सोने पर सुहागा लग गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अल ईमान बिदउन व सित्तून शुअबतुन आलाहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। हुजूर फरमाते हैं कि ईमान ये 70 हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और निचला वाला हिस्सा वो इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से किसी यानी परेशान कुन चीज़ों को, चाहे खा वो पत्थर का टुकड़ा हो या खारदार कोई कांटे का कोई शाख हो, उसको हटा देना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक टुकड़ा है। और ये ईमान का बड़ा टुकड़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे छोटा वाला टुकड़ा तो ये है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। फिर रसूल मुअज़्ज़म ने फरमाया, दीन व नसीहा, दीन खैर खाही है। सिर्फ ये ना समझ लेना कि दीन बस ऐसे ही यूं ही यानी क्या कहते हैं, सर पे टोपी और दाढ़ी और नमाज पढ़ना ही दीन है, खैर खाही है। कुरान इरशाद रब्बानी है कुरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाहि। आले इमरान 110 नंबर आयत कि तुम लोग सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए तुम निकाले गए हो, भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से तुम लोगों को रोकते हो और अल्लाह पर तुम लोग ईमान लाते हो। ये तो अच्छे इंसान यानी
ان الانسان خلق فی احسن تقویم، یہ اس کا مطلب ہے۔ اچھا، اسلام صرف مذہب ہی نہیں، اسلام تشدد کا نام نہیں، اسلام صرف اور صرف ایسا نہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لیا، حج ادا کر لیا تو بس اسلام کے سارے حکم اور سارے گوشے کو ہم نے عمل کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کوئی تشدد کا نام نہیں، اسلام تنگ نظری کا نام نہیں، اسلام تو ایسا ہے جو سبق سکھاتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسے کلمہ کی طرف تم چلے آؤ جو ہم میں اور تم میں برابری کا سبق سکھاتا ہے۔ اسلام اسلوب زندگی کا نام ہے۔ اسلام جہاں انسان کو عبادت کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں، اللہ تمہارے پروردگار کی عبادت کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو، اور جو تمہارے پہلے تھے ان لوگوں کو بھی ایسا ہی حکم دیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسری طرف فرماتا ہے ویل للمطففین، وزن میں کم نہ دینا۔ دین اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے کہ تم ایک طرف تو مذہب میں ہو، دوسری طرف جب کاروبار کرو تو پھر وزن میں کم دے دو، ایسا نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے۔ ویل للمطففین یعنی وزن جب کرو اپنے ترازو میں، جب پیمائش کرو تو پھر اس میں کم نہ ڈالو، کسی سامنے والے کو دھوکہ نہ دو۔ پھر کہتا ہے وبالوالدین احسانا، یعنی اپنے ماں باپ والدین پر احسان کرو اور انہیں اوف کہنے کا موقع نہ دو، یہ سارا اسلام سکھاتا ہے ہمیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مساکین ان پر رحم کرو، ان کا مال ہڑپ ناجائز طریقے پر ہڑپ نہ لو۔ اسلام ایک طرز زندگی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا میں بھی بھلائی کا کامران ہونا، بھلائی کی خواہش کرنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا، یہی جیسا اسلام ہے۔ نماز، دینداری، وہ اسلام ہے۔ گویا کہ انسانیت، اخوت و مروت یہ پہلی شرط ہے مسلمان کے لیے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام صرف یعنی کیا کہیں گے کہ ہم داڑھی اور ٹوپی میں یہ منحصر نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی کی سلامتی کا راستہ جیسے اسلام بتلاتا ہے، وہیں معاشرتی ارتقاء بتلاتا ہے، قومی فلاح اور انسانی بہبودی کا تابناک شاہراہ کا پتہ بتاتا ہے۔ اور وہ انسان صاحب لولاق نبی آخر الزمان ختم المرسلین کا کردار بے مثال ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے، یہ اسلام ہے، وہ جو انسانیت کا پیکر ہے۔ اللہ کے رسول وہ جو اسلام کے بانی ہیں، اللہ کے رسول وہ جو حامد ہیں، اللہ کے رسول وہ جو حمید ہیں، اللہ کے رسول وہ جو محمود ہیں، اللہ کے رسول وہ جو احمد ہیں، اللہ کے رسول وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی خبر، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین۔ اخیر میں پھر میں SKSSF کے طرف سے، اس کی جانب سے میں تمام کارکنان اور تمام ممبران حضرات کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو آگے بڑھائے، ان کے قد و کاوش اور مخلصانہ جو کام کرنے کا جو لاہی عمل ہے اور طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین۔